سچی بات تو سر یہ ہے کہ انہوں نے 26 میں آئینی ترمیم اور ڈی چوک کیا، مجھے بتاؤ کیا فرق پڑتا ہے سنجانی چوک؟ آپ کی پولیٹیکل وزڈم کا اس میں صرف فرق ہے، یہ چند کلومیٹرز کا فرق نہیں ہے، یہ وہ ڈیفرنس ہے جو آپ شاید نہیں دیکھیں، مشورہ جب دیں تو کچھ حکومت پر ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ آپ کے جو بانی ہیں تحریک انصاف کے، آپ کی دانست میں رہائی کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں کیا جواب دوں، نام تو آپ اس کا لیتے نہیں ہو، اس کا اچھا عمران خان صاحب ہے عمران خان صاحب پورے انٹرویو میں ہم عمران خان کرتے آئے، لیکن بانی ایک بڑا ٹائٹل بھی ہے نا سر، بانی ہونا تو بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ چلے بہت بڑا ٹائٹل ہے، لیکن نام اس کا عمران خان ہے۔ آپ لوگ جب ڈیل کر لیتے ہیں نا سر تو ہم تک سپیس نہیں پہنچتی جو آپ نے ہمیں لے کے دینی ہے۔ کیا بات، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اس سارے بحران کے حل بھی موجود ہیں اور آپ وہ کروا بھی سکتے ہیں، اور آپ کی اگر تھوڑی سی سنی جائے، کوئی سنی نہیں جا رہی، نہ مانی جا رہی ہے۔ میں نکار خانے میں ٹوٹی کی آواز کون سنتا ہے بھائی؟ جب تحریک انصاف کے لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جب ان کی اپنی کابینہ یا اپنے لوگ جو بات کرتے ہیں۔ بی بی کا میں نے بھی کہا تھا، لیکن بی بی کا آنا جس طرح آپ نے کہا کٹھی پہاڑی سے ہی، ورنہ واپس چلے جاتے اگر بی بی نہ ہوتی۔ آپ نے جب کوئی گوہر مقصود حاصل کرنا ہوتا ہے، کسی جگہ پہنچنا ہوتا ہے، کوئی ڈیسٹنی آپ طے کرتے ہیں تو وہ پولیٹیکل وزڈم ہے اس کے پیچھے۔ گنڈا پور کو نماز کے لیے جانے سے بھی انہوں نے ڈنڈے مار کے ورکرز نے روکا، ورکرز نے کہا کہ نہیں جانا۔ وہ ٹریک ریکارڈ اس طرح کا تھا کہ وہ ڈی چوک سے غائب ہو جاتے تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو ابھی بھی پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اس سارے بحران کے حل بھی موجود ہیں اور آپ وہ کروا بھی سکتے ہیں، اور آپ کی اگر تھوڑی سی سنی جائے یا مانی جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی سنی نہیں جا رہی یا مانی نہیں جا رہی، ماحول بھی ہوتا ہے نا سر، تھوڑا سا ماحول بنے تو۔ میری کوئی سنی نہیں جا رہی، نہ مانی جا رہی ہے۔ میں اس پاگلوں کے اس نکار خانے میں ٹوٹی کی آواز کون سنتا ہے بھائی؟ اور دوسری نہیں، میں پولیٹیکل آپ کی تحریک انصاف کے اندر کہہ رہا ہوں، تحریک انصاف کے اندر باہر کیف ایک مجھ تک جو سرگوشیاں پہنچتی ہیں جب تحریک انصاف کے لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جب ان کی اپنی کابینہ یا اپنے لوگ جو بات کرتے ہیں، تو ان سے آپ ہمیشہ ڈیفرنٹ، کیونکہ آپ کا ٹیکسچر ڈیفرنٹ ہے، آپ کی کرافٹنگ ڈیفرنٹ ہے، تو وہ ڈیفرنٹ بات آپ جب کنوے کرتے ہیں تو وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ نہیں، ایسی کوئی اختلاف ہے، سچ ہوا بھی نہیں ہے، لیکن بی بی کا میں نے بھی کہا تھا، لیکن بی بی کا آنا جس طرح آپ نے کہا کٹھی پہاڑی سے ہی، ورنہ واپس چلے جاتے اگر بی بی نہ ہوتی۔ بی بی یقیناً ایک اسٹرینگتھ تھیں اور گنڈا پور ہی لیڈ کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بی بی جب کھڑی ہو کے کہتی تھیں کہ چلو ڈی چوک چلو تو لوگ چارج ہو جاتے تھے اور پہنچے ڈی چوک تک۔ کہاں گئی جبلت موسم؟ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے پولیٹیکل ایک بہت بڑے آپ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، لاء کا بھی آپ کا تجربہ اتنا زیادہ ہے، بہت بڑا نام ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ صرف لوگوں کو چارج کر کے کسی جگہ لے جانا ہی کام نہیں ہوتا۔ آپ نے جب کوئی گوہر مقصود حاصل کرنا ہوتا ہے، کسی جگہ پہنچنا ہوتا ہے، کوئی ڈیسٹنی آپ طے کرتے ہیں، تو وہ پولیٹیکل وزڈم ہے اس کے پیچھے۔ دیکھیں، جب آپ ایک اتنا بڑا مجمع آ جاتا ہے، آپ کو دیکھیں کہ انہوں نے گنڈا پور کو نماز کے لیے جانے سے بھی انہوں نے ڈنڈے مار کے ورکرز نے روکا، ورکرز نے کہا کہ نہیں جانا۔ وہ ٹریک ریکارڈ اس طرح کا تھا کہ وہ ڈی چوک سے غائب ہو جاتے تھے۔ اچھا، باہر کا جو بھی ہے، بی بی صاحبہ کو بھی وہ انہوں نے ایک ایسا اس وقت ڈی چوک کا پہلے کہہ چکی تھی، پارٹی پہلے کہہ چکی تھی کہ ڈی چوک جانا ہے، تو پھر اس وقت بیک ٹریک کرنا اس وقت جو ہے نہیں بنتا تھا کہ آپ انوائے کریں، انٹیگونائز کریں اپنا جو ہے ورکر جو اتنا چارجڈ ہے۔ آپ اس طرف دوسرا پہلو نہیں دیکھتے، او بھائی چلیں ڈی چوک پر آ گئے ہیں، چلیں۔ آپ بقول آپ کے جی آپ نے کہا تھا کہ 144 لگا ہوا ہے، آپ نے ایک ہائی کورٹ کا آرڈر بھی لولا لنگڑا لے لیا، اگرچہ آپ ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے آرڈر جو ہیں وہ تو مانتے نہیں ہیں، جو آپ کے خلاف جاتے ہیں 90 دن کے اندر الیکشن کرو، آئین کی مینڈیٹ ہے وہ تو آپ نہیں مانتے، سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کرواؤ آپ نہیں مانتے ہیں، سپریم کورٹ نے کہا ان کو مخصوص نشستیں دے آپ نہیں مانتے ہیں، آپ باقی چیزیں تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی بھی نہیں مانتے ہو۔ اب آپ نے جو ہے یہ ایک آرڈر ہائی کورٹ کا لے کے یا 144 لگا کے آپ کہتے ہیں کہ اس پہ تو ساری قوم جو ہے وہ سارے جو ہے غلام بن جائے، اور بھائی اپنے اگر حقوق کے لیے، بنیادی حقوق کے جو ہے وہ تکمیل کے لیے اگر آ ہی گئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بات کیجئے گا، نیگوشیٹڈ بات ہے۔ ڈی چوک کیا اور نہیں، سچی بات تو سر یہ ہے کہ انہوں نے 26 میں آئینی ترمیم اور ڈی چوک کیا، مجھے بتاؤ کیا فرق پڑتا ہے
سنجانی چوک. آپ کی پولیٹیکل وزڈم کا اس میں صرف فرق ہے, یہ چند کلومیٹرز کا فرق نہیں ہے, یہ وہ ڈیفرنس ہے جو آپ شاید نہیں دیکھیں, مشورہ جب دیں تو کچھ حکومت پر ذمہ داری بڑی ہوتی ہے. آپ دیکھنا اس حکومت کا جو حشر ہوگا, یہ لکھ لو, یہ لکھ لو, ریکارڈ ہو گیا, ان کا عبرت کا نشان بنے, اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا. چلے مظلوم ہے عوام بیچاری. آخری بات یہ نہیں, آخری بات نہیں ہے, نہیں وہ میں اپنا آخری سوال کرنے لگا. یہ جو ارد گرد ہیں, یہ بجلی کے بل دے سکتے ہیں, ان سے پوچھو. یہ بچوں کی اپنا اسکولوں میں فیسیں دے سکتے ہیں, ان سے پوچھو کہ یہ علاج کے لیے ادویات میسر ہیں ان کو, ان سے پوچھو کہ کیا کسی کو نوکری میسر آ رہی ہے, مل رہی ہے. ان سے پوچھو کہ 3 لاکھ بچہ جو ہے باہر چلا گیا ان 3 سالوں میں, برین ڈرین ہو گئی ہے. ان سے پوچھو ذرا 3 نسلیں آپ کی گروی رکھی ہوئی ہیں. ان سے پوچھو کہ یہ جو ہے آپ کے 3 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے. ان سے پوچھو کہ سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے, 50% بچوں کی آگے کی آپ کی نسل جو ہے مفلوج ہوگی. یار آپ کے یہ مسائل ہیں جن پر آپ نے توجہ دینی ہے, نہ کہ آپ کو اقتدار ضروری ہونا چاہیے اور آپ تن دو. یہ جو ان کے ہیں ہاؤ ڈیئر, ان کو جرأت کیسے ہوئی ہے کہ یہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی. اب آخری سوال ہے آپ کا جو ہے جی ٹھیک طریقہ. اب آخری سوال یہ کہ آپ کے جو بانی ہیں تحریک انصاف کے, آپ کی دانست میں رہائی کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ آخری سوال. میں کیا جواب دوں, نام تو آپ اس کا لیتے نہیں ہو, اس کا اچھا عمران خان صاحب. ہے عمران خان صاحب پورے انٹرویو میں ہم عمران خان کرتے آئے, لیکن بانی ایک بڑا ٹائٹل بھی ہے نا سر, بانی ہونا تو بہت بڑا ٹائٹل ہے. بہت بڑا ٹائٹل ہے, لیکن نام اس کا عمران خان ہے. اچھا باہر کہ دیکھیں, مجھے تو کوئی آپ لوگ جب ڈیل کر لیتے ہیں نا سر, تو ہم تک سپیس نہیں پہنچتی جو آپ نے ہمیں لے کے دینی ہے. کیا بات ہے. دیکھیں 10-20 اور کیسز ہو گئے. ویسے بھی وہ کرکٹر ہے, وہ اس کے لیے سینچریز بنانا, سینچورین کو آؤٹ کرنا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس کا جو میں نے کرکٹ کی دیکھی ہے, اس کی ادھر سے جو ہے جب بال آتا تھا کرتا تھا تو وہ جو ہے اس طرح وکٹ جاتی تھی کہ یعنی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ کس طریقے سے اس کی وکٹ گری ہے, کیونکہ وہ اپنی طرف سے ویل لیفٹ کر رہا ہوتا تھا اور وہ ٹھڑک کر کے اس طرح جاتی تھی, سوئنگ کر کے. ان سوئنگر اتنی ظالم قسم کی ہوتی تھی. تو کرکٹر جو ہے یا اسپورٹ اتنا ہی سوئنگ پولیٹیکل ان کی کرافٹنگ میں اگر ہو تو بات آگے بڑھ جائے بہت اچھے طریقے سے. اتنی ان سوئنگ ہو رہی ہے وہ بال, وہ وہاں تو فلیٹ بالیں کروا رہے ہیں, چھکے کھاتے جا رہے ہیں. 26ویں ترمیم ہوئی, آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا, گورنمنٹ نے دیوار سے لگا دیا. ابھی آپ دھرنے کی کال دے کے دھرنا کر کے لوگوں کو کہتے تھے کہ باہر آ جائیں گے, شیر آ جائے گا, وہ بھی انہوں نے اثر نکال دیا. تو پھر اسٹریٹجی خراب ہے نا بھائی. ہمیں دیوار سے نہیں لگایا 26ویں ترمیم نے, انہوں نے قوم کو قتل کر دیا. یہ ہمیں نہیں ہے, نظام عدل کو قتل کر دیا غلام بنا کر. آپ کے پاس ریزسٹنس ہی کوئی نہیں تھی. ارے بھائی ریزسٹنس آپ نے تو بچانا نظام کو, آپ دعوے دار ہیں نظام کو بچانے کے. عوام کرے گی. ارے بابا عوام کو قیادت چاہیے, قیادت ادھر بھی نہیں تھی. آپ دیکھتے جائیں, آپ ذرا دیکھتے چلیں. تھینک یو. ابھی تو تحریک جاری و ساری ہے اور نظریہ کبھی مرتا نہیں ہے بھائی. نظریے کو آپ مٹا نہیں سکتے ہو. ہمارا جو نظریہ ہے, ہمارا جو فلسفہ ہے, پاکستان کی عوام کو مقتدر کرنا, آئین پر عملداری کرنا, عمرانی معاہدے پر اور رول آف لا کے اوپر عملداری جو ہے اس کو یقینی بنانا, یہی اسی میں فلاح ہے, اسی میں پاکستان کی ترقی اور ترویج ہے. سر تھینک یو, بہت شکریہ سر, تھینک یو.